چپ ہے سنیو اج بھی اپنے اندر غیرت ایمانی تھوڑی جی جگاؤ اج جس امام دا تسی ذکر سنن آئے ہو وہ امام کوئی عام نہیں وہ احیاء دین کرنے والے عظیم ترین نجیب الطرفین سید زادے غوث العظم کی میراث کا وارث ہے وہ امام کوئی عام نہیں مجدد الفسانی کی غیرت کا امین ہے وہ امام کوئی عام نہیں علامہ فضل خیرآبادی کی جرأت کا امین ہے وہ امام کوئی عام نہیں شاہ ولی اللہ کی فقہ اور تصوف کا امین اور علم بردار ہے وہ امام کوئی عام نہیں سید کفایت علی کافی کی غیرت اور جرأت کا علم بردار ہے جو بڑھاپے کی اس عمر کو بھی پہنچ جائے کہ بیٹھے ہوئے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے تو پھانسی کے پتے کی طرف بھی جاتے ہوئے نبی کے دین کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اطلسوں کا خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا نام شہانے جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام غلامان پنجتن رہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیضان امام محمد رضا بریلوی آل سنت حنفی بریلوی فیضان امام محمد رضا بریلوی فیضان امام محمد رضا بریلوی میں شاعر کے قلبی واردات کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا سید کفایت علی کافی نے یہ جو کہا میں وہی پڑھنے لگا ہوں فرمایا نام شہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا سنیو اپنے مقدر پر ناز کرو صبح اٹھتے ہو شام کرتے ہو دن رات مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش درود و سلام کرتے ہو فرمایا جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے احمد رضا یہی چاہتا تھا اس امت کو حضور کی محبت کا ایسا جام پلا دو حضور کی عشق کا ایسا جام پلا دو کہ اس امت میں پیدا ہونے والا بچہ اس نہر پر عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہو کہ یہ سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ ابھی تو میں نے احمد رضا کی بات ہی پوری نہیں شروع کی یار بولو تو صحیح نا احمد رضا کا واحد یہی مشن تھا میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ امام احمد رضا کا فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا فتاوی رضویہ شریف وہ ان کے علم اور درک جو ہے سخن کا کس قدر عظیم شاہکار ہے میں ان کے اس قلم کے اس شاہکار کا بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ کوئی صاحب فن ہی بیان کر سکتا ہے کہ احمد رضا کو فقہ اردو میں فقہ اور عربی میں فقہ میں کتنی مہارت تھی میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ فن شاعری میں ان کا شعروں میں کیا مقام تھا میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ علم تصوف میں وہ کیسا صوفی تھا میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ ریاضی کتنی جانتا تھا میں یہ تو بیان کر سکتا ہوں کہ احمد رضا کا عشق مصطفیٰ کیسا تھا کیونکہ عشق مصطفیٰ کوئی فن نہیں ہے یہ سراسر کیفیت کا نام ہے عشق مصطفیٰ کوئی فن نہیں کہ اس پر وہی لب کشائی کرے جو اس فن کا ماہر ہو یہاں تو ہسٹری میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو سرے سے علم کی وادیوں میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئے لیکن غازی علم دین شہید جیسے جب عشق کے اندر مصطفیٰ کی شان پر پہرا دیتے ہیں تو وہ البیرونی اور الفارابی سے بھی آگے نظر آتے ہیں کیونکہ عشق و مستی کا گلستان ایسے ہی آباد نہیں ہوتا سر نیزے پر چڑھا کر ہی آباد کیا جاتا ڈوبنا
میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، علم حاصل کر لینا آسان، بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے علم حاصل کیا اور خود ہی تجدد کے خبط میں مبتلا ہو گئے۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ علم حاصل کیا، جب بچا نہ سکے تو اپنے تئیں خود ہی مجدد بن بیٹھے۔ نہیں بولتے یار، سنیو، نہیں بولتے۔ علم حاصل کرنا آسان ہے، بچانا بڑا مشکل۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن علم کو کاروبار کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی ایسے بیوپاری نظر آتے ہیں جو لاکھوں میں ایک ایک گھنٹہ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، نوید شہزاد قادری ببانگ دہل یہ اعلان کرنا چاہتا ہے، جو 40,000 کا ایک گھنٹہ بیچ کر آتا ہے اس کی مجبوری ہے وہ وہی سناتا ہے۔ جو میزبان محفل چاہتا ہے، جو اس کے مصطفیٰ میں آتا ہے وہ بے دام ہی بک جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نہیں سنائے گا جو میزبان کی خواہش ہے، وہ نہیں سنائے گا جو علاقے والوں کا مزاج ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ عوام آج ٹک ٹاک کی مزاحیہ ویڈیوز پر لگی ہے، چلو تقریر میں 2-4 جگتوں کا تڑکا لگا دو تو خود ہی وائرل ہوئی مشہور ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، سنو، ہم اس احمد رضا کی فکر کے وارث اور ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ذکر اللہ اور ذکر رسول کو اپنی غذا بنایا۔ کبھی تو وہ یہ کہتا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بابے خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، پھر ماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبل شیدا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسموں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، اے جانے جاں میں جانے تو جلا کہوں تجھے، بے داغ لالا یا کمر بے غلط کہوں، بے کار گلبنے چمن آرا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو یعنی بخشش کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، اس مرد دل کو مجدہ حیات عبد کا دوں، تابو توانے جانے مسیحا کہوں تجھے، تیرے تو بس یا رسول اللہ اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے۔ شان مصطفیٰ اعلان امام احمد رضا۔ یار تھوڑی ساؤنڈ ذرا دھیان سے چلائیں، کوئی مجھے بھی سمجھ آئے میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس میرے پاس منٹ بھی 2-4 ہی رہ گئے ہیں، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ اتنی میٹھی بولی بولنے والا احمد رضا، کبھی آپ نے غور بھی کیا کہ وہ یہ کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہ رضا ہے خنجرے خونخوار بربار، ادا سے کہہ دو خیر منائے نشر چلے۔ اتنی میٹھی بولی بولنے والا، اور بولو دے دئیو سنیو، اتنی میٹھی بولی بولنے والا یہ کیوں کہتا ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ارے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ ارے یہ وہ کیوں کہتا ہے؟ کبھی سوچا تو ہوتا، اسے آپ کی فکر تھی تو اس نے یہ کہا، وہ آپ کے ایمان کا محافظ تھا اس لیے اس نے یوں کہا، وگرنہ اس کے پاس کہنے کو کیا کم تھا؟ وہ ایک بار قلم اٹھائے مہینے بیت جائیں مصطفیٰ کی نعت ختم ہونے کوئی نہ۔ 2-4 شعر مجھ سے سنو، یقین نہیں آتا تو یقین آ جائے گا۔ وہ کبھی آسمان کی طرف اگر نگاہ ہی دوڑا لے اور وہ یہ دیکھ لے کہ معراج کی رات جانے والا کدھر کو گیا، تو اب نیچے نگاہ آنے تک اس کا قلم تھکتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنس
ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سنورا، سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نظر میں دولہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پہ آنچل، تجلی ذات بہت سے تھے، خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات لے رہے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے، اے کاش ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، ابھی نہ آئے تھے پشت دی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جمتے تھے، براق کے نقش سوں کے صدقے، وہ گل کھلائے کے سارے رستے، مہکتے گلگل لہکتے گلشن، ہرے بھرے لہلہا رہے تھے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، ابھی دو چار شعر اور سننے تو آخر اختتام کی طرف جانا ہے، چلا وہ سروے چما خراما، نہ رک سکا سدرہ سے بداما، پلک جھپکتی رہی وہ کب کے سب ای او آن سے گزر چکے تھے، سنا یہ اتنے میں عرش حق نے کہ لے مبارک ہوں تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے، جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا، وہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، یہ گرد قربا ہو رہے تھے، یہی سما تھا کہ بہک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راست، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تبارک اللہ و شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنگ ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و ادا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، اٹھے تو کسنے درا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، ارے نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے، ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھ پردے، ہر ایک پردے میں لاکھ جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، معراج رسول شاعری ہے اعلیٰ حضرت کی، زبان ہے نبی قادری کی، نعرہ حیدر۔ اتنی میٹھی بولی بولنے والا احمد رضا یہ کیوں کہتا ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے؟
अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, नज़्आए रूह में आसानी दें कालिमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक के मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, इनके हाथ में हर कुंजी है मालिक कुल कहलाते ये हैं, कह दो रिज़ा से खुश हो खुश रहे मुल्ला रिज़ा का सुनाते ये हैं, और नबी शहजाद कादरी का तो ये ईमान है। माँ ना मैं सदके या रसूल अल्लाह की घुट्टी दे के दूध पिलाने वाली, तो उस मुमताज कादरी की कब्र को खाबगाहे जन्नत बनाते हैं। तो मेरे भाइयों